نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یمن میں کس کو چھوڑ کر آیا ہے؟ عرض کیا جی اپنے والدین کو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ عرض کیا جی میں اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر جا اپنے والدین کے پاس ان کو راضی کر اور ان میں جہاد کر، تیرے لیے یہی جنت کا سبب ہوگا۔ اس حدیث پاک کے تحت ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ اگر اولاد نے کہیں سفر پر جانا ہے، بیٹے نے کہیں سفر پر جانا ہے اور وہ سفر پر خطر ہو، تو والدین کی رضا کے بغیر نہیں بلکہ ان کو راضی کر کے جائے۔ اس کا اصل مقصد میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام یہ پسند کرتے تھے کہ میری امت کے نوجوان جہاد کریں اور بوڑھے ان کے ماں باپ وہ اس ثواب میں حصے دار ہوں اپنی اولاد کو اجازت دینے کے ساتھ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایسی صورت ہے کہ ماں باپ کا اور کوئی وہ سہارے کی صورت ہی نہیں، کما کر دینے والا نہیں، وہ اس کے شدید محتاج ہوں، اس صورت میں بیٹے کو اجازت نہیں ہوگی جانے کی، یا اس طرح کچھ اور خاص صورتیں۔ تو اس مسئلے میں ایک یہ ہے کہ جہاد کا اور خطرناک سفر، دوسرا یہ ہے کہ جہاد کا یا خطرناک سفر نہیں بلکہ عام امن کا راستہ ہے اور کسی کار خیر کے لیے جانا ہے، تو اس میں بھی اصل یہ ہے کہ والدین کو راضی کر کے جائے، ان کو ناراض کر کے نہ جائے۔ لیکن اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جہاں خطرے کی کوئی صورت نہیں اور نہ ہی والدین کو سنبھالنے کا کوئی مسئلہ ہے کہ وہ خود اپنے کھاتے پیتے کماتے ہیں یا ان کو اس کی مدد کی ضرورت نہیں، ان کے لیے مدد کے اسباب میسر ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ تجارت کے سفر پر جائے یا اس طرح، تو علماء نے کچھ اجازت کا پہلو لکھا ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا ایک طالب علم پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کے والدین اجازت نہیں دیتے، کیا کرے؟ فرمایا کہ یہ تجارت سے کم تو نہیں۔ جب تجارت میں ایک ایسے وقت میں اجازت ہے کہ جب بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میری سہولت اور میرے والدین کی سہولت اس میں ہے کہ میں کاروبار کو چلاؤں، اور والدین کی جو جذباتی ذہنیت ہے کہ میرے پاس بیٹھا رہے میرا بچہ، اس سے وہ بھی پریشان ہوں گے اور بیٹا سمجھتا ہے اور خود بھی پریشان ہوگا، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ ان کی مان کر بیٹھنے کے بجائے چلا جائے اور ان کی رضا جوئی کی کوشش کرتا رہے۔ تو امام محمد نے فرمایا کہ پھر طالب علم اس کو تو بطریقہ اولیٰ اجازت ہونی چاہیے۔ یہ سیر کبیر امام محمد کی کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ ذکر ہے، اور اس کی شرح میں امام سرخسی نے بھی اس کو اچھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لیکن یہ ہے تعلم کا مسئلہ، السفر علی قصد التعلم، سیکھنے کے ارادے پر، طالب علم بننے کے ارادے پر کوئی سفر کرے، جب رستہ امن والا ہو، اچھا، اور اس جگہ بھی امن ہو جہاں کا ارادہ ہے، اور والدین کو بھی کوئی اذیت کی صورت نہیں، ذاتی حقیقی اذیت کہ ان کو مثال کے طور پر پیشاب کرانے والا یا کھانا کھلانے والا ہی کوئی نہیں، یا ایسی کوئی صورت نہیں، تو پھر فرماتے ہیں لا یکون دون سفر التجارہ، یہ تجارت کے سفر سے کم نہیں ہے تعلم، بل ھذا فوقہ، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا نفر من کل فرقۃ منھم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، دین میں فقاہت حاصل کر، یہ تو اللہ پاک رغبت دے رہا ہے، فلا باس، اس کا کوئی حرج نہیں کہ یخرج الیہ وان کرہ الوالدان، اگرچہ والدین ناپسند جانے اس کی اجازت ہے، اذا کان لا یخاف الضیاۃ علیہما، ان پر ضیاع ہونے کا خطرہ نہیں۔ یہ بات ہمارے احناف میں سے امام سرخسی نے لکھی، اور شافعی علماء میں سے امام نووی نے لکھی،
اس طرح امام برہانی نے اور بھی کئی علماء نے یہ بات لکھی۔ اب اس سے ہٹ کر عام قاعدہ جو ہے فتاوی عالمگیری میں تھا، الابن البالغ، بالغ بیٹا کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس میں والدین کو نہ دینی نقصان ہے نہ دنیاوی نقصان ہے، والدین کا کسی طرح نقصان نہیں، بیٹا ایک کام کرنا چاہتا ہے، ماں باپ اس کام کو ناپسند جانتے، وہ کہتے بیٹا ہمارا یہ کام نہ کرے، ماں باپ چاہیں ہمارا بیٹا یہ کام نہ کرے، حالانکہ ماں باپ کو اس کا نہ دین میں نقصان ہے نہ دنیا میں نقصان ہے، فرماتے ہیں اگر بیٹے کا اس سے گزارا ہو جائے گا نا، مشقت سے صحیح ماں باپ کی مان لے۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، عبداللہ نے شادی کی ہے اور ایک ایسی عورت کو لایا ہے جس کو میں ناپسند کرتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں طلاق دے، وہ مانتا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرمایا اپنے باپ کی بات مانا کر، حالانکہ پہلے جب عمر کہتے تو عبداللہ کہتے یہ اس کا گناہ بتائیں، اس کی کوئی غلطی دیکھی ہے، کوئی کیا معاملہ ہے؟ عمر کہتے دیکھا کچھ نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے اس کو چھوڑ دے، یہ بطور بہو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تو نبی پاک نے پھر حکم دیا نا۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر عرض کی حضرت جی بتائیں نا، میری ماں کہتی ہے دے طلاق اپنی بیوی کو، میں کیا کروں؟ ابو درداء نے جواب میں کہا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جنم دینے والا وہ جنت کا بلند دروازہ ہے، تو چاہے اس دروازے کو ضائع کر چاہے نہ ضائع کر، رکھ لے حفاظت کر، یعنی اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اگرچہ ماں باپ کو اس میں کوئی نقصان نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، لیکن بیٹے کا اس سے گزارا ہو سکتا ہے کسی مشقت کے ساتھ صحیح، تو وہ ان کی اجازت کے بغیر کام نہ کرے، یا تو وہ راضی ہو اجازت دیں، کرے ورنہ رہنے دے۔ یہ فتاوی ہندیہ میں عالمگیری میں موجود ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ میں انہوں نے لکھا کہ قاضی خاں میں ہے اگر بیٹا عمرہ یا حج پر جانا چاہتا ہے اور ماں باپ پسند نہیں کرتے، لیکن ماں باپ کو اس میں خطرہ کوئی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، خدمت ان کی اسباب میسر ہیں یا وہ خود مستغنی ہیں ان کی خدمت سے، اور رستہ بھی کوئی زیادہ خطرناک نہیں ہے، تو اجازت ہے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن یہ قاضی خاں نے لکھا، جبکہ ہماری امہات کتب والے کہتے ہیں کہ فرض حج کے لیے تو جائے ٹھیک، باقی اجازت لے کر جائے، ان کی منت سماجت کر لے۔ مولانا شاہ احمد رضا خان کا واقعہ آتا ہے نا، آپ حج پر جانا تھا، دوسرے حج پر، تو والدہ سے اجازت کا مسئلہ بڑا اہم تھا، سب کو کہہ دیا میں نے، میرا سامان بھی تیار کر دیا، ساتھ روانہ بھی کر دیا، باقی لوگ جا رہے تھے، سب کو یہ پتا تھا کہ احمد رضا نے اس سال نہیں جانا، وقتی طور پر جذبہ اٹھا تیار ہو گئے۔ اب والدہ کی اجازت، وہ کہتے ہیں یہ ملفوظات میں لکھا ہے، امام احمد رضا اپنی والدہ کے پاس آئے اور والدہ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ والدہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ امن کیا کہتے ہو؟ لاڈ سے میں بہت کچھ کہتی ہیں، امن کیا کہتے ہو؟ عرض کی کہ مدینہ شریف سے بڑا دل اداس ہے، اجازت دیں۔ فرمایا اجازت ہے۔ اچھا، جلدی سے اٹھے اور پھر وضو وغیرہ پہلے کر لیا تھا، بس 2 رکعت نفل پڑھے، وہ بھی مختصر، کہ کہیں اماں کو خیال آگے روک نہ لے کہ یہاں ان کو نقصان کسی طرح کا نہیں، خدمت کے اسباب ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جذباتی طور پر اگر روک دیا تو پھر ناجائز ہو جائے گا جانا۔ چنانچہ تیزی سے گئے آگے، پھر آگے ٹرین تیار تھی اس سے آگے، اور ابھی اسٹیشن سے ٹرین چلی نہیں تھی کہ والدہ کو خیال آ گیا، انہوں نے کہا کہ امن کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا جی اس کو تو آپ نے اجازت دی ہے، وہ حج کے لیے چلا گیا، میں نے اجازت دیتی، بلاؤ اسے۔ یہ ملفوظات میں لکھا ہے واقعہ، لیکن اب تو جا چکے تھے۔ دوسرا یہ کہ پیچھے جا کر کہتا کون؟ امام احمد رضا کی طبیعت میں جلال بھی تھا نا، روب تھا، اس سے بھی سمجھ آتی کہ اجازت لینا بہرحال ضروری ہے، اگرچہ ایسی صورتوں کے جب ان کی سادگی کی وجہ سے اور شفقت غیرت کی وجہ سے انہیں مشقت ہے تو کہلوا لیا جائے اور ان کے روکنے سے پہلے نکل جائے۔ ہمارے دور میں اس میں ایک اور پیچیدگی پیدا ہو گئی،
یہ موبائل عام ہے، اور میں نے بہت سے ایسے بوڑھے اور بوڑھیوں کو دیکھا ہے کہ جن کے ہاتھ کانپتے ہیں لیکن موبائل چلا لیتے ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے، جہاد کے سفر کے بارے علماء نے لکھا، چونکہ حدیث تھی، قیاس تو کہتا ہے جہاد کے سفر کی بھی اجازت و والدین روکتے رہے، لیکن جہاد دو طرح ہوتا ہے، ایک ہے جب فرض عین ہو جائے کہ دشمن نے حملہ کر دیا، اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں، یا حکومت اسلامی نے کہہ دیا کہ ہماری فوج اس مقابلے سے عاجز ہے، ہر آدمی آ جائے مقابلے کے لیے، مل کر ہم مقابلہ کریں، پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ پھر تو معاملہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ بیوی کو شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس طرح صورت پیدا ہو جائے کہ دشمن حملہ آور ہو گیا ہے اور حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ اب ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہر آدمی اپنی ہمت کرے، پھر فرض عین ہو جاتا ہے جہاد۔ جب فرض عین ہوا پھر اجازت کی ضرورت نہیں۔ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، والدین کی اطاعت فرض عین تھی، تو فرض عین کو فرض کفایہ کے لیے چھوڑنا جائز نہیں۔ شرح سیر کبیر اور محیط برہانی میں انہوں نے اس کی صراحت کی، فتویٰ اس پر ہے کہ اگر جہاد کے سوا باقی کوئی سفر ہے جس میں والدین کو اذیت کا خطرہ نہیں، تو وہ اجازت لے کر، گول مول اجازت لے کر ہی بہرحال جا سکتے۔